کی عبادت گاہوں کو گرایا ہو تو آپ بھی گرا دو. اس کی کوئی ایک مثال دے دو. بادشاہ تھوڑا سوچ میں پڑا, تحقیق کی. جب تحقیق سے پتہ چلا تو واقعی خلفائے راشدین کے زمانے میں کسی بھی دوسری قوم کی عبادت خانے کو گرایا نہیں گیا, بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس طرح سال کے بعد مساجد کی تعمیر کا انتظام کرتے, اسی طرح غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا بھی کیا کیا جاتا. اس کا نتیجہ تھا کہ اسلام پھیلا اصول کے مطابق. آج ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو کافر تو بنایا ہے, لیکن ہم کسی کو مسلمان نہیں کر سکے. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنایا تھا, ہمارے ہندوستان کے ایک عالم ہیں مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ, جو جماعت اسلامی کے بھی بانیوں میں سے ہیں. ان کے بیٹے ہیں مولانا سجاد نعمانی. خود انہوں نے یہ سنایا. انہوں نے کہا, میں ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا. کہنے لگے جی سردی تھی, موسم خراب تھا, ایک بوڑھے ہندو پنڈت ریل میں سوار ہوئے. وہ تھر تھر کانپ رہے تھے. مولانا اس وقت جوان تھے, اب تو مولانا بھی بوڑھے ہیں, بیمار ہیں. کہنے لگے وہ جوانی کا زمانہ تھا. کہنے لگے مجھے ان پہ ترس آیا کہ یار یہ بوڑھے آدمی ہیں, یہ کیا ہیں, بوڑھے آدمی ہیں. کہنے لگے جی میں نے ان کو کہا, بزرگوں آپ میری سیٹ پر آ جاؤ. جو میرا برت تھا میں نے اس پر, وہ بیچارے بھیگے ہوئے تھے, بوڑھے تھے, پنڈت تھے ہندوؤں کے. میں نے ان کو اپنی چادر دی, ان کی چادریں بھیگی ہوئی, ان کو لٹایا اور ان کو اپنا کمبل دیا. تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھ لگ گئی. بیچارے سردی میں آئے تھے, بوڑھے تھے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. کہنے لگا ہمارا ساری رات کا سفر تھا, وہ ساری رات مزے سے سوتے رہے, میں نیچے بیٹھ کے میں نے اپنا کام چلا لیا, میں جوان آدمی تھا. کہنے لگا جب صبح ہوئی نا تو میں فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو وہ بزرگ, وہ جو ہندو پنڈت بوڑھے بابا جی, وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے. اٹھ کر مجھے کہنے لگے بیٹا ایک کام تو کر. میں نے کہا جی کیا؟ کہنے لگے بیٹا ذرا مجھے پہلے کلمہ پڑھاؤ. مجھے کیا کرو؟ کلمہ پڑھاؤ. کہنے لگا میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ بزرگ پہلے سے تیار ہوئے ہوں. میں نے کہا جی آپ وہاں جا کے, جہاں جا رہے ہیں وہاں جا کے آپ اسلام. کہنے لگا نہیں, میں نے تیرے ہاتھوں اسلام قبول کرنا. میں نے کہا کیوں؟ آگے اس نے ایک بڑی زبردست بات کہی. اس نے کہا کہ میں نے محمد کی سیرت کو بہت پڑھا ہے. وہ پڑھا لکھا بابا تھا, بعد میں پتہ چلا وہ تو پروفیسر ہے. اس نے کیا کہا, میں نے محمد کی سیرت کو, میں نے یہ کہا تھا جس دن مسلمانوں میں مجھے محمد کی اخلاق کی طرح کا کوئی بندہ مل گیا میں اس کے ہاتھ میں مسلمان ہو جاؤں. اور میں یہاں تک پہنچ گیا, مجھے اب تک اس طرح کا بندہ ملا. آج آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے, واقعتاً تمہاری کتابوں میں تمہارے نبی کے یہی اخلاق ہیں. کیا ہے؟ یہی اخلاق ہیں. اس لیے میں تلاش میں تھا کہ موت سے پہلے مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے. اس لیے بھائیو ہمیں حکم ہے, ہمارے ہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی میرے پاس عیسائی بندہ جو ہے اس کو وہ ہم ایک برتن میں کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی کیوں نہیں کھا سکتے؟ ہمارا کام ہے غیر مسلموں کو قریب کرنا, ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا, ان کے ساتھ ہمدردی کرنا. ان کے ساتھ کیا کرنا؟ ہمدردی کرنا. اور اسلام اسی سے پھیلا ہے. اسلام اخلاق کے زور پر پھیلتا ہے. اسلام کے اخلاق میں اتنی طاقت ہے. میں نے اب تو وہ فوت ہو گئے, جاپان کے پاکستان بڑا آتے تھے, بڑے گورے چٹے بابا جی تھے, چٹے سے ان پڑھ تھے. لاہور میں نے ان کو دیکھا. کہنے لگے جی ان کے ہاتھ پر اب تک تقریباً 1000 لوگ مسلمان ہوئے. کتنے مسلمان ہوئے؟ میں نے ان کو دیکھا, وہ پورے قد کے, مختصر وجود کے, گورے چٹے بزرگ. میں نے جب ان کی باتیں سنی, باتیں بھی سیدھی سادھی, میں نے کہا یار 1000 بندہ مسلمان. کہنے لگے جی یہ جاپان کی مشہور ترین شخصیت ہے. یہ کرتے کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ نے اپنے کاروبار بڑے دیے ہیں, بیٹوں کے کاروبار بہت ہیں, یہ سفر کرتے رہتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ جب ٹرین میں بیٹھتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ ٹیشو پیپر ساتھ لے لیا, کھانے کی چیزیں ساتھ لے لی, اور دیکھ لیا کون سے مسافر سفر لمبا ہے, ان کے ساتھ بیٹھے, گپ شپ کی, اس کو دے, اس کی خدمت کر. اچھا اگر کسی علاج کے لیے جا رہا ہے, کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ. کس چیز کا؟ فلاں چیز کا آپریشن ہے, وہاں ہمارے فلاں ڈاکٹر. کہنے لگا جی اس کا کام ہے سارا دن یہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے.
لوگوں کے ساتھ کس سے پیش آتا ہے؟ اخلاق سے پیش آتا ہے۔ اس کے اخلاق نے لوگوں کو متاثر کیا، حالانکہ میں نے خود ان کی گفتگو سنی، وہ سیدھے سادے بندے تھے، وہ کوئی اسلام کے فلسفے کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکتے تھے۔ کہنے لگے جی اس کے اخلاق کی وجہ سے اس نے 2 بندے مسلمان کیے، پھر مسلمان کر کے ان کو چھوڑا نہیں۔ جو لوگ جاپان گئے نا، یہاں ہمارے دوست بیٹھے ہیں، وہ مصروف معاشرہ ہے، وہاں کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں۔ کہنے لگے اس نے ایک نوجوان کو مسلمان کیا، وہ اس سے 200 کلومیٹر تھا، 200 کلومیٹر دور رہتا تھا۔ کہنے لگے جناب اس کو 200 کلومیٹر ملنے گئے، اس کے لیے تحفے تحائف لے کر گئے۔ وہ اس پر حیران ہو گیا کہ ہمارے معاشرے میں تو کسی کے پاس وقت نہیں، یہ اتنی دور مجھے ملنے آئے، اور جتنے مسلمان ہوئے سب کی لسٹیں ان کے پاس ہیں، اور سب کی خوشی غمی کا ان کو پتہ ہے، سب کی خوشی غمی کا ان کو پتہ ہے، پورے رابطے میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھائی کتنے یہ جو میں جو بات کر رہا ہوں یہ 2010 کی بات ہے، 2010 میں کتنے مسلمان تھے؟ تو بھائیوں میرے اور آپ کے لیے یہ بڑی شرم کی بات ہے، آیا ہم نے بھی آج تک کسی کو مسلمان کیا؟ ہم نے بھی کسی کو مسلمان کیا؟ سوال ہے، ہم نے کافر تو بنائے ہوں گے، ہم نے کافر تو بنائے ہوں گے، لیکن ہم نے کسی کو مسلمان نہیں کیا۔ ایک صاحب نے مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، رسائل و مسائل میں وہ خط ہے کہ میں جی دنیا کے فلاں ملک میں ہوں، یہاں میرے پاس کوئی کرنے کا دین کا کام نہیں ہے، میں اپنے الفاظ میں اس کو خط کو ذکر کر رہا ہوں، یہاں میرے پاس کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے، بس کچھ نو مسلم میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں ان کے ساتھ کوئی دین کی بات کر لیتا ہوں۔ مولانا نے اس کو جواب لکھا، مولانا نے جواب میں لکھا کہ تجھے پتہ ہے تو کتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تجھے موقع دیا کہ تو کسی غیر مسلم کے سامنے اسلام پیش کرے، تو کتنا خوش نصیب ہے، تجھے اللہ نے یہ موقع دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا فرمایا تھا؟ ایک بندہ بھی تیری وجہ سے اگر سیدھی راہ پر آ گیا، ایک بندہ بھی تیری وجہ سے کیا آ گیا؟ ہمارے یہاں بھائی ضرورت ہے کہ جذباتی لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، جو جڑا والوں میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جن لوگوں نے گرجے گھر گرائے ہیں ان کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، پوری سختی سے ان کے ساتھ نبڑنا چاہیے۔ ہمیں ہمارے دین کا حکم ہے کہ ہم اقلیتوں کے سامنے اگر دین کی بات رکھیں گے، کس طرح رکھیں گے؟ اخلاق کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ رکھیں گے۔ اور ہمارے بڑوں کے اس طرح کے واقعات ہیں، ہمارے بڑوں کے اس طرح کے واقعات ہیں کہ ان کے اخلاق، مولانا حسین احمد صاحب مدری نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ حالانکہ مولانا کانگریس کے تھے اور ہندوستان کی مشہور شخصیت تھی، ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ریل گاڑی میں، اور مولانا اس وقت انگریز کے خلاف تحریکیں چلا رہے تھے، آپ کو پتہ ہے تقریباً کوئی 17-18 سال تو مولانا کی زندگی کی عمر جو ہے وہ جیل میں ہے، انگریزوں کے ساتھ بڑی دشمنی تھی، سفر کر رہے تھے، ایک گورا بھی سفر کر رہا تھا۔ اب ٹرین میں وہ گورا اٹھا واش روم جانے کے لیے، واپس آ گیا، وہ مولانا کو نہیں جانتا تھا۔ مولانا نے کہا جی کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا جی اندر گند ہے سارا۔ اب مولانا اٹھے، ہندوستان کا دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث اتنا بڑا بندہ خود اٹھے، جا کے پورے واش روم کی صفائی کی۔ بھائی کیا کیا؟ پورے واش روم کی صفائی کی، اچھی طرح صاف کر کے پانی سے، پھر اس انگریز کو کہا کہ جی اب آپ چلے جائیے، میں نے صفائی کر دی۔ وہ سمجھا کہ شاید یہ کو بابا کو ملازم ہوگا، کیا ہوگا؟ ملازم ہوگا۔ وہ واش روم سے آیا، وہ شکریہ ادا کر کے پاس بیٹھ گیا، وقت گزر گیا۔ جب دہلی پہنچے تو چونکہ مولانا مدنی بڑے آدمی تھے، مولانا کے استقبال کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اس نے جب استقبال دیکھا نا، پھر وہ حیران ہو گیا۔ اس نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ ہندوستان کا ایک مدرسہ دارالعلوم دیوبند، اس کے شیخ الحدیث ہیں۔ اچھا کیا نام ہے؟ کہنے لگے جی ان کا نام ہے مولانا حسین احمد مدنی۔ اور کون سا انگریز ہے جو مولانا حسین احمد مدنی کے نام سے واقف نہ ہو؟ جب نام سنا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا اوہ اچھا یہ وہ حسین احمد ہے جس کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کی زبان سے نکلا، اس نے پھر برطانیہ جا کر اس پر کالم لکھا
کہ اگر مسلمان اس اخلاق میں آ جائیں تو پھر اسلام کو دنیا میں پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں اس پر اپنے بزرگوں کے اتنے واقعات سنا سکتا ہوں۔ بھائیو، ہمارے یہاں جذباتیت کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اصل یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے اپنے دین کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنے دین کو نہیں سمجھا۔ اگر ہم اپنے دین کو سمجھیں، ہمارا داعیانہ مزاج ہی نہیں ہے، ہم نے دعوت کا مزاج نہیں سیکھا، ہمارا داعیانہ مزاج، ہمارا مزاج کیا ہے کہ جو میری دعوت کو قبول نہیں کرے گا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ہم تو اپنوں کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو اپنے مسلمانوں کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس کا تعلق فلاں مکتبہ فکر سے ہے۔ ہم نے غیر مسلموں کو کیا؟ دیکھو بھائیو، میرا یہ موضوع نہیں ہے، ایک تھوڑی سی خطرناک بات ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں؟ ٹائم پورا ہو گیا بھائی، بولیے۔ میں نظریہ پاکستان کا 100% حمیتی ہوں۔ میں ان مسلمان کے نظریہ کو صحیح نہیں سمجھتا جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان نہ بناؤ۔ میں اس نظریے کا ہرگز حمیتی، ہمارے آباء و اجداد نے نظریہ پاکستان کی تائید کی، ہم اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ لیکن جو ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ جو نظریہ پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، ہم نے ان کے موقف کو بھی اچھی طرح نہیں سمجھا۔ وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ سننا بھائی میری بات۔ وہ کہتے تھے جناب، مسلمان جب الگ تھلگ ہو جائیں گے تو ان کی جو داعیانہ صفت ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، آپس میں ہی جھگڑا کرتے رہیں گے۔ کیا کرتے رہیں گے؟ جب مد مقابل ہندو سکھ ہوگا تو مسلمان دعوت پر زور دے گا۔ کس پر زور دے گا؟ دعوت پر زور دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ میں نے اپنے ایک استادوں سے پوچھا کہ آج بھی ہندوستان کے اہل علم ہم سے زیادہ قابل ہیں پاکستان سے، اور ان کے بڑے بڑے لوگوں میں وہاں کوئی خطیب و شتیبوں والا رولا نہیں جو ہمارے یہاں ہے۔ میں نے اپنے استادوں سے پوچھا کہ یہ فرق کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، وہ عربی الفاظ اگر وہ کہنے لگے، بھائی ہم بین المسالک رہتے ہیں، وہ بین المذاہب رہتے ہیں۔ کون سمجھا؟ ہم آپس کے مسلکوں میں ہی ٹکر بازی میں چلتے رہتے ہیں، تو سنی میں وابی، تو فلاں تو میں فلاں، ہمارا زور اسی پر لگتا رہتا ہے۔ اور ان کے مد مقابل کون ہے؟ آپ نے بھائی ڈاکٹر حمید اللہ کا نام سنا ہے؟ کون نہیں جانتا؟ ہمارے بر صغیر کے صف اول کے اہل علم لوگوں میں سے ڈاکٹر حمید اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیرت پر تو وہ بہت ہی مجددانہ صلاحیتیں اللہ نے ڈاکٹر حمید اللہ کو دی۔ ڈاکٹر حمید اللہ کا دماغ اتنا اوپر کیوں گیا؟ چونکہ ساری زندگی یورپ میں، جرمن میں، فرانس میں گزاری۔ جب غیر مسلموں میں رہے تو اسلام کو سوچنے کی نظر اور ہو گئی۔ میں دسیوں ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ غیر مسلموں میں رہے، وہاں جا کے کافروں میں رہے، وہاں ان کی داعیانہ صلاحیتیں اٹھی اور انہوں نے اسلام کو بھائی کیا کیا؟ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور ہم آپس کے جھگڑوں میں رہ گئے، ہماری جو دعوت کی صلاحیت تھی بھائی وہ کیا ہو گئی؟ وہ کمزور ہو گئی۔ ہماری دعوت کی صلاحیت بھائی کیا ہو گئی؟ آج کی میری گزارشات کا حاصل یہ ہے کہ بھائیو، اسلام جو ہے یہ سراپا انصاف اور عدل ہے۔ اسلام میں ظلم کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں کسی اقلیت کے اوپر ظلم کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو واقعات ہوتے ہیں اس کے 3 عناصر ہیں۔ ہمارے یہاں اب سارا زور اس پر تو لگ گیا ہے، جن لوگوں نے گرجا گھر جلائے ہیں، سب کچھ کیا ہے، ان کو 2 دن میں پکڑ لیا گیا ہے جڑا والے میں، لیکن جس نے توہین کی ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جس انتظامیہ نے غفلت کی ہے ان کو کوئی پوچھنے والا۔ حالانکہ 3 جرم ہوئے ہیں وہاں، قرآن کی توہین کا جرم ہوا ہے، انتظامیہ کی طرف سے غفلت ہوئی ہے، اور جاہل مسلمانوں کی طرف سے مسیحوں کو مارا گیا ہے، ان کی بات، یہ تینوں جرم ہیں۔ بھائی میں بے انصافی کی بات تو نہیں کر رہا، بھائی بولیے، تینوں کیا ہیں؟ تینوں جرم ہیں۔ تینوں جو بھی اس کے مجرم ہیں جنہوں نے ارتکاب کیا، تینوں کو سزا دی جائے تو دوبارہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اپنا دین سمجھنے کی توفیق عطا